بخشش کا رحمتوں کا فرمان آ گیا ہے، رب کی عطا سے اپنا رمضان آ گیا ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ پروگرام اپنا رمضان میں تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ رمضان المبارک کا مہینہ آ چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ اگلی امتوں پر فرض کیے گئے۔ ہم آج رمضان المبارک کی فضیلت و اہمیت پر بات چیت کریں گے۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں مفتی محمد شعیب حسینی صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ تو میں چاہوں گا کہ مفتی صاحب سے رمضان المبارک کے حوالے سے کچھ بات چیت کریں۔ جیسے کہ قرآن پاک میں ارشاد ہوا ہے، اور میں نے بھی آیت چھوٹی سی پیش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر روزہ فرض کیا ہے۔ روزہ کیوں فرض کیا گیا ہے اور اس کی کیا حکمت ہے، یہ ہمارے ناظرین کو بتائیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں بالکل اسی طرح جس طرح کہ تم سے پچھلوں پر یا اگلوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ پرہیزگار ہو جاؤ، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ دراصل انسان کی کامیابی جو ہے وہ تقوی میں ہے، پرہیزگاری میں ہے۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ جیتے جی انسان کا نفس پاک ہو جائے، اور جب وہ مرے اور اللہ کے حضور حاضر ہو تو اس کا نفس کا تزکیہ ہو چکا ہو۔ اصل کامیابی قرآن نے اسی کو کہا کہ قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ شخص کہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو جن مقاصد کے ساتھ اس دنیا میں مبعوث کیا گیا، ان مقاصد میں ایک لوگوں کے نفس کا تزکیہ کرنا بھی ہے۔ فرمایا کہ وَيُزَكِّيهِمْ، یہ نبی اپنے امتیوں کا تزکیہ فرماتے ہیں۔ تو تزکیہ جب ہو جاتا ہے تو تقوی کی دولت ملتی ہے، اور جس کو تقوی کی دولت مل جائے تو قرآن سے براہ راست اس کو ہدایت ملنا شروع ہوتی ہے۔ فرمایا کہ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ کتاب براہ راست متقین کو ہدایت دیتی ہے۔ اسی طرح جس کو تقوی مل جائے تو وہ اللہ کا دوست، اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ خبردار ہو جاؤ، سن لو، جو اللہ کے دوست ہیں وہ غمزدہ نہیں ہوتے، وہ خوف زدہ نہیں ہوتے۔ لیکن اب وہ کون ہیں؟ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لے کر آئے اور پرہیزگار ہوئے، تقوی اختیار کیا۔ تو اللہ اپنے بندوں کو اپنا مقرب بنانے کے لیے، اپنا دوست بنانے کے لیے، ان کے نفوس کا تزکیہ کرنے کے لیے، ان کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ روزے فرض کیے ہیں۔ تو روزہ کی اہمیت کے حوالے سے یہ بھی بتائیں کہ کیا صرف بھوکا رہنا ہی روزہ ہے؟ جی، اچھا سوال آپ نے ماشاءاللہ کیا۔ ویسے تو روزے کی فقہی تعریف یہی ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک بھوک اور پیاس، یعنی نہ کھایا جائے نہ پیا جائے، اور جماع، یہ تین قسم کی خواہشات سے اپنے آپ کو روکا جائے۔ لیکن یہ فقہی تعریف ہے۔ دراصل روزہ ایک عبادت ہے، اور جیسا کہ آپ کو میں نے عرض کیا کہ سال میں یہ 29 یا 30 دن گویا تزکیہ نفس کا ایک کورس ہے۔ اللہ رب العزت اس میں ہماری اصلاح کے لیے ہمیں بہت ساری عبادات عطا فرمائی ہیں روزے کے ساتھ۔ روزے کے اندر ایک خصوصی چیز یہ کہ بھوک پیاس کا نام روزہ نہیں ہے۔ احادیث کریمہ میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو روزے میں جھوٹ نہ چھوڑے، حرام کام سے باز نہ آئے، تو اللہ رب العزت کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔
تو روزہ دراصل اعضاء کا بھی ہوتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا ہے کہ آنکھ کا بھی روزہ ہوتا ہے، ہاتھوں کا بھی روزہ ہوتا ہے، زبان کا بھی روزہ ہوتا ہے، جسم کے تمام اعضاء کا روزہ ہوتا ہے، اور وہ یہی ہے کہ ان اعضاء کو ان کے متعلقہ گناہوں سے بندہ بچائے، اپنے آپ کو محفوظ رکھے، یہ روزہ ہے۔ اب یہ جو ہمارا معاشرہ ہے جی، اس کی اصلاح رمضان مبارک کے بھی حوالے سے، روزے کے بھی حوالے سے کس طرح سے کی جا سکتی ہے؟ معاشرہ اس سے اصلاح حاصل کر سکتا ہے؟ جی بالکل، نماز اور روزہ اسلام کی دو ایک ایسی عبادتیں ہیں کہ جن کا معاشرے پر بہت گہرا اثر پڑتا ہے۔ سوسائٹی کو اگر گناہوں سے، بے حیائی سے، فحاشی سے اور دیگر خرابیوں، منکرات سے اگر بچانا چاہتے ہیں تو معاشرے میں نماز کا اور روزے کا سسٹم ہونا چاہیے۔ نماز کے حوالے سے بھی اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے روزے کو ڈھال فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے، اور روزہ یہ یقیناً گناہوں سے بچاتا ہے۔ دراصل اس حساب سے آپ دیکھیں کہ انسان کے بدن میں دو چیزیں ہیں، ایک انسان کے بدن میں روح ہے اور دوسری چیز ہے نفس، اور نفس اور روح دونوں ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔ اگر روح طاقتور ہوتی ہے تو نفس کمزور ہو جاتا ہے، نفس اگر کمزور ہو جائے تو روح طاقتور ہو جاتی ہے۔ نفس کی اپنی غذائیں ہیں، روح کی اپنی غذائیں ہیں۔ نفس کی غذائیں یہ چیزیں کھانا پینا اور حرام کام کی طرف نفس مائل ہوتا ہے۔ روح کی اپنی غذا یہ ہے کہ وہ اللہ کے حضور حاضری دینے کے لیے جلدی کرتی ہے، اللہ کو یاد کرتی ہے۔ اب جب انسان بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے تو نفس اس کا کمزور ہوتا ہے اور روح طاقتور ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ رمضان میں نمازیوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے، قرآن پڑھنے والوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے، گناہ کم ہو جاتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ حدیث پاک کے مطابق شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور جب ہم روزے میں بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرتے ہیں ہمارے نفس میں کمزوری واقع ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں روح کو طاقت مل جاتی ہے، اور جب روح طاقتور ہوتی ہے تو پھر وہ نیکی کی طرف مائل ہوتی ہے۔ جو ہمارے معاشرے میں جب ہم روزے کو پابندی سے رکھیں گے تو اندر نفس کشی ہوگی، اور نفس کشی کے نتیجے میں انشاءاللہ نیکی پیدا ہوگی، وگرنہ نفس اندر سے موٹا ہوتا ہے، اور شیطان بھی نفس سے ہی برائی کرواتا ہے۔ اگر شیطان کی بات نفس ماننا چھوڑ دے تو شیطان کی ساری کوششیں ناکام جاتی ہیں۔ رمضان المبارک میں ایک اضافی جو ہم دیکھتے ہیں عبادت، وہ ہے تراویح۔ جی، تراویح کیا صرف مردوں کے لیے ہی رکھی گئی ہے یا اس میں خواتین کو بھی حکم ہے تراویح پڑھنے کا؟ جی، تراویح دراصل سنت مؤکدہ ہے، یعنی ایک تاکیدی سنت ہے جس کو عادتاً چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ عادتاً اس کو بنانی سے کبھی ایک دو مرتبہ چھوڑ گئی تو مسئلہ نہیں ہے۔ جس طرح یہ مردوں کے لیے سنت مؤکدہ ہے، اسی طرح یہ عورتوں کے لیے بھی سنت مؤکدہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی حیات طیبہ میں تراویح پڑھی ہے، لیکن یہ جو باجماعت تراویح کا اہتمام ہے یہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے ہوا کہ آپ نے تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان کو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں جمع کیا، اور باقاعدہ اس وقت سے تراویح باجماعت ہونا شروع ہوئی۔ اور تراویح چونکہ یہ قیام ہے، اب آپ حدیث پاک دیکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ من قام فی رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جو رمضان میں ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، یعنی اخلاص کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، بغیر ریاکاری کے، ایمان اور احتساب کے ساتھ جو رمضان میں قیام کرے گا تو اللہ رب العزت اس کے تمام پچھلے گناہوں کو بخش دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ تو رمضان المبارک میں ندا کرواتا ہے کہ ہے کوئی جو اپنی بخشش کروائے، مجھ سے اپنی بخشش کروائے، میری رحمتوں کو سمیٹے۔ تو اس میں 3 جو عشرے رمضان المبارک میں آتے ہیں، اس میں آخری عشرہ جو ہوتا ہے اس میں اعتکاف کیا جاتا ہے۔ تو یہ اعتکاف کیا ہے اور اس کی اہمیت و فضیلت کیا ہے، اور اس کے لیے ہماری جو کیا کہتی ہیں ہمیں ہماری شریعت، ہمارے احکامات دینی کیا کہتے ہیں اعتکاف کے حوالے سے؟ اعتکاف ایک عظیم ترین عبادت ہے،
اور آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نماز، رکوع، سجود کرنے والوں نمازیوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کی لیے بیت اللہ کی صفائی ستھرائی کرنے کا حکم ارشاد فرمایا اور ان کو حرمین کا خادم بنا دیا۔ وعاہدنا الی ابراہیم و اسماعیل، کہ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے یہ عہد لیا، ان طاہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ میرے اس گھر کو تم دونوں پاک کر دو طواف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ بنیادی طور پر اعتکاف کی عظمت کا آپ اندازہ اس طرح بھی لگائیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی پوری حیات طیبہ میں اعتکاف ہر برس کیا، اور ایک برس آپ سے اعتکاف چھوٹ گیا تو آپ نے اگلے برس 20 روز کا اعتکاف کیا، اور آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات نے بھی اعتکاف کیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جس برس وصال ہوا اس برس آپ نے 20 روز اعتکاف فرمایا۔ اور اعتکاف کے حوالے سے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ فرمایا کہ جو اعتکاف کرے تو اس کے لیے 2 مقبول حج اور 2 مقبول عمروں کا ثواب ہے، اور جو اعتکاف کرے تو اس کے لیے حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ اللہ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ کر دیتا ہے، اور ایک خندق کا فاصلہ مشرق سے مغرب تک کا ہے۔ تو اعتکاف کا بنیادی جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے لیے تنہائی اختیار کرنا اور دنیا سے کٹ جانا اور نماز کا انتظار کرنا۔ معتکف کہتے ہی اسے ہیں جو نماز کا منتظر ہوتا ہے۔ تو اللہ کے گھر میں بیٹھ کر ایک شخص یا کوئی خاتون ہے تو مسجد بیت میں جو اس کی نماز کی مخصوص جگہ گھر میں ہے وہاں بیٹھ کر وہ نماز کی منتظر ہوتی ہے، یا ایک شخص مسجد میں نماز کا منتظر ہوتا ہے، وہ معتکف ہوتا ہے۔ اعتکاف میں یہ بات ایک بنیادی اہمیت کی حامل ہے کہ دنیاوی جو آلائشیں ہیں یا وہ چیزیں جو غفلت کا باعث بنتی ہیں وہ اعتکاف میں نہیں ہونی چاہیے، لہٰذا اعتکاف میں تنہائی ہو اور موبائل کا غیر ضروری استعمال یا دیگر وہ چیزیں جو غفلت کا باعث بنتی ہیں ان سے اعتکاف میں اجتناب کرنا نہایت ضروری ہے۔ دنیاوی امور سے ہم جو اس میں دور ہیں، تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کی کوئی نیت کرنی پڑتی ہے، پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ مساجد میں اس کے لیے اہتمام کیا جاتا ہے کہ ان کے لیے پردے کا انتظام ہوتا ہے، ایک باقاعدہ حلقہ بنا دیا جاتا ہے، تو یہ تو مردوں کے لیے مساجد میں اہتمام ہو جاتا ہے جی۔ اور پھر جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ خواتین کے لیے بھی گھر میں وہ انتظام، تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ پہلے تو مسجد میں جو ہے اس کا طریقہ کار نیت کے ساتھ، اور اس میں کیا کیا پابندیاں ہیں جو وہ معتکف جو ہے وہ اس پابندیوں پر پورا اترے تو اس کا اعتکاف پورا ہوتا ہے۔ دیکھیں، مسجد میں اگر کوئی اعتکاف میں ہے تو اس میں اعتکاف کی اپنی پابندیوں کے ساتھ ساتھ جو مسجد کے ادب و آداب اور احترام کے معاملات ہیں وہ بھی اس پر لازم ہوتے ہیں۔ مسجد اللہ کا گھر ہے اور اس کے اندر دنیاوی گفتگو کرنا، ہنسی مذاق کرنا، تفریح کرنا، اور مسجد میں بلند آواز سے شور شرابہ کرنا یا اس طرح کا کوئی عمل کرنا، مسجد میں گندگی اور غلاظت یا کوئی بھی اس طرح کا عمل جو شرعاً ناجائز ہو، وہ مسجد کے باہر تو ناجائز ہے، حرام ہے، مگر مسجد میں اس کی حرمت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اور تو یہ چیزیں معتکف کو خیال رکھنی چاہیے، اور آج کل انتظامیہ کو بھی اس پر سوچنا چاہیے کہ مسجد میں کیپیسٹی جتنی ہے اس سے زیادہ نہ لوگوں کو لیا جائے، اور کوانٹیٹی یا کوالٹی دونوں میں سے ایک چیز کا انتخاب کرنا چاہیے۔ تو کوالٹی وائز اعتکاف ہونا چاہیے، یہ نہ کہ افراد زیادہ ہوں اور مسجد کا ماحول خراب ہو جائے۔ افراد اگرچہ کم ہو، اگرچہ ایک شخص بھی اعتکاف کر لے مسجد میں تو وہ یہ سنت علی الکفایہ ہے، یعنی اگر پورے محلے میں ایک شخص بھی اعتکاف کر لے گا تو تمام سے یہ سنت تمام کی طرف سے ہو گئی، اب کوئی گناہ گار نہیں ہوگا۔ خواتین کے حوالے سے یہ ہے کہ جو ان کی نماز کی مخصوص جگہ ہے وہ اس گھر میں جو اس جگہ پر وہ رہیں، اور اس کو وہ پردوں کے ذریعے سے ایک خیمہ بنا لیں اور اسی میں وہ رہیں، غیر ضروری اس سے باہر نہ آئیں۔ یہاں اعتکاف کے حوالے سے ایک مسئلہ ہے کہ اگر خواتین گھر میں ہیں اور ان کو ضرورت پڑتی ہے اعتکاف کے ساتھ گھر کے کچھ کام کاج کرنے کی یا دیگر ضروریات کی، تو فقہا نے اس حوالے سے لکھا کہ اعتکاف کے وقت اگر معتکف جن چیزوں کا نیت میں استثناء کر لے گا نیت کرتے وقت، تو وہ اس کا استثناء معتبر ہوگا اور اس وجہ سے اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ تو اب جن چیزوں کے لیے ضروری طور پر اپنی
جگہ سے نکلنا پڑے گا، باہر آنا پڑے گا، ان چیزوں کا استثناء کیا جا سکتا ہے۔ مطلب جب اعتکاف میں وہ بیٹھ رہا ہے تو اس وقت وہ یہ نیت کرے کہ میں اس کام سے استثناء چاہتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر کے، جی جی، تو وہ پھر اسے استثناء مل جائے گا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن عام حالت میں اب جیسے مسجد ہے، جی، مسجد کے باہر ایک معتکف کہاں تک جا سکتا ہے، اس کی کیا پابندیاں ہوتی ہیں؟ اس حوالے سے دیکھیں کہ فقہا کرام کی مختلف آراء ہیں۔ ایک ایریا ہوتا ہے جو خالصتاً مسجد کا ایریا ہوتا ہے، دوسرا ایریا ہوتا ہے جو مسجد کی حدود میں آتا ہے، اس کو فنائے مسجد کہتے ہیں۔ تو جو خالصتاً مسجد کا ایریا ہے اور جو فنائے مسجد ہے، آیا ان دونوں کا حکم ایک ہے یا نہیں ہے؟ اس حوالے سے علماء کی کچھ مختلف آراء ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ جو خالصتاً مسجد کا ایریا، اس سے غیر ضروری طور پر باہر نکلنے سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ تو اب وہاں پر اکثر معتکف جو ہوتے ہیں، بعض جن کو کم علمی کی بنیاد پر ان کو سمجھ نہیں ہوتی، وہ باہر جاتے ہیں غیر ضروری طور پر۔ تو اس میں کچھ لوگوں کو تمباکو نوشی کی عادت ہوتی ہے، تمباکو کے لیے جاتے ہیں، یا کچھ نوجوان ہوتے ہیں اور ناسمجھ ہوتے ہیں، کم عمر ہوتے ہیں، وہ باہر جا کر بیٹھ کر باتیں اور گفتگو شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ تمام وہ صورتیں ہیں کہ جن میں اعتکاف ٹوٹ سکتا ہے، اسی لیے ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اگر معتکف باہر چلا گیا جی، تو اب اس سے اپنا کفارے کے طور پہ یا جو بھی اس نے کرنی ہے توبہ، تو اس کو کیا سزا مل سکتی ہے، اور اس کے لیے وہ خود کیا کرے کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے اور اس کا میں کس طرح اس حوالے سے کہ اگر کسی غلطی کی وجہ سے اعتکاف ٹوٹ جائے تو اعتکاف پہلے تو ایک سنت اور کے درجے میں تھا، یعنی کرنا فرض تو نہیں تھا، لیکن ضابطہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی سنت یا نفل کام کو کرنا شروع کر دیں تو شروع کر دینے کے بعد اب اس کو پورا کرنا واجب ہوتا ہے۔ درمیان میں اگر آپ نے اس کو توڑ دیا تب اس کا واپس اس کو کرنا یہ آپ پر واجب ہو جائے گا۔ تو اب اعتکاف اگر کسی وجہ سے لاپرواہی کی سبب ٹوٹ گیا یا کسی مجبوری کی وجہ سے بھی اگر توڑنا پڑ گیا تو اب اس صورت میں اس کے اوپر ایک پورے دن کی اعتکاف کی قضا واجب ہوگی۔ اچھا، وہ قضا کرے گا الگ سے، رمضان کی بات کرے گا؟ وہ رمضان میں بھی کر سکتا ہے انہی دنوں میں، اور رمضان کے بعد بھی کر سکتا ہے۔ نہیں، اس میں تھوڑی سی یہ وضاحت میں چاہوں گا کہ جب ہم اعتکاف میں بیٹھتے ہیں تو چاند ہوتا ہے اور ہم پھر اعتکاف سے نکل جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ تو ایک تسلسل ہے جو اس چاند رات تک قائم ہے، تو پھر ہم قضا کیسے کر سکتے ہیں؟ اس میں آپ نے سوال پوچھا ہے جس کا اعتکاف ٹوٹ گیا، جی، اب جس کا ٹوٹ گیا اس کا تسلسل بھی ٹوٹ گیا، ٹھیک ہے، اب اس کو قضا کرنی ہے۔ قضا میں وہ رمضان کے اندر بھی کر سکتا ہے جو بقیہ دن ہے، چونکہ قضا ایک ہی دن کی ہے، اچھا، اسی لیے وہ رمضان کے ان بقیہ دنوں میں بھی کر سکتا ہے اور چاہے تو بعد میں بھی کر سکتا ہے۔ مطلب اس سے میں یہ اخذ کرنا سمجھ رہا ہوں کہ میں یہ اخذ کروں کہ رمضان کے جو آخری عشرے میں جو ہم اعتکاف میں بیٹھتے ہیں تو اس میں دنوں کا تعین ضروری نہیں کہ ہم اتنے دن بیٹھیں گے تو ہمارا اعتکاف ہوگا۔ سنت علی الکفایہ جو اعتکاف ہے جو نبی علیہ السلام نے کیا ہے وہ 10 روز کا ہے یا آخری عشرے کا اعتکاف آپ اس کو کہیں، چاہے وہ 9 دن ہی کیوں نہ ہو، جس کو عشرہ جہنم سے آزادی آپ کہتے ہیں۔ تو وہ آپ نے جب اول سے آخر کیا وہ سنت علی الکفایہ تھا۔ میں نے آپ کو عرض یہ کیا مسئلہ کہ اگر کسی کا ٹوٹ گیا اعتکاف، ٹوٹنے کے بعد جو قضا ہے وہ قضا پورے ایک دن کی ہے، ٹھیک ہے، اب وہ انہی دنوں میں بھی ہو سکتی ہے اور وہ بعد میں عید کے بعد بھی ہو سکتی ہے، کیا جا سکتا ہے۔ اب یہاں ہم نے مردوں کے حوالے سے اعتکاف کے بارے میں کچھ آپ سے سیکھا ہے، خواتین کے بارے میں جیسے ابھی آپ نے تھوڑا سا عرض کیا کہ وہ کھانا پکانا یا کسی ایسے کام سے وہ نکل سکتی ہیں، تو اس میں ان کے لیے کیا کیا پابندیاں ہیں، اور وہ اعتکاف سے باہر آ کے اپنے کام کرنے کے بعد دوبارہ پھر وہ اپنے اعتکاف کو جاری رکھیں گی، تو اس کا جی خواتین کے لیے اس میں شرعاً جو ہے نا وہ سہولت ہے، آسانی ہے، اور جو پابندیاں مرد پر شریعت نے لگائی ہیں وہ خواتین پر نہیں ہیں۔ خواتین روٹین میں اپنے گھر میں ہی رہیں گی، گھر سے غیر ضروری طور پر نہیں نکلیں گی، اور جو انہوں نے اپنی جگہ مخصوص کر رکھی ہے نماز کے لیے زیادہ تر وقت وہیں گزاریں۔ اس کے علاوہ طبی ضرورت کے لیے یا دیگر گھر کی ضروریات کے لیے وہ وہاں سے نکلتی ہیں تو ان کے اعتکاف پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اچھا، ایک اور بات میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اعتکاف میں کوئی مخصوص قسم کی عبادات کی جاتی ہیں، لازمی ہے کوئی، یا انسان اپنے طور پہ جو کچھ وہ اپنی سہولت سے کر سکتا ہے
اس طرح کی عبادت کریں؟ دیکھیں اعتکاف میں تو بہت ساری عبادتیں ہیں. ایک عبادت مخصوص جو اللہ نے قرآن میں عطا فرمائی ہے، سورہ قدر کو آپ پڑھیں تو وہ ہے شب قدر. شب قدر میں 5 طاق راتیں عطا فرمائی گئی ہیں، اور 1000 مہینوں کے برابر اس عبادت کی ایک رات کا ثواب رکھا گیا ہے. اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے طفیل و صدقہ اس امت پر بڑا انعام اور اکرام ہے کہ پچھلی امتیں اتنے برس تک عبادتیں کرتی تھیں، ان کو وہ جزا سالوں بعد ملتی تھی. یہاں 1000 مہینے کی عبادت کا ثواب ایک رات میں عطا فرمایا. اچھا، یہ وہ رات ہے جس میں جبریل امین دیگر فرشتوں کے ساتھ آتے ہیں، اللہ سے اجازت لے کر آتے ہیں، اور اللہ کی رحمت چھما چھم طلوع فجر تک برستی ہے، اور اللہ اس میں بے حساب مغفرت فرماتا ہے. اور اس رات کو اگر کوئی محروم ہو جائے تو وہ ہمیشہ محروم رہتا ہے. تو یہ رات خاص طور پہ معتکف کا اعتکاف میں بیٹھنے کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ میں یہ اعتکاف میں شب قدر کسی طرح حاصل کروں. اب اس میں سستی نہیں کرنی چاہیے کہ اگر 21ویں شب کو عبادت کر لی تو 23ویں کو نہ کریں، یا بقیہ 4 شب کر لی 29ویں کو نہ کریں. اس کو ایک مثال سے سمجھیں کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ 5 چابیاں میرے پاس ہیں، اور یہ خزانے کی پیٹی جو آپ کے سامنے رکھی ہے، ایک چابی ایسی ہے جس سے پیٹی کھلے گی. اب آپ کو میں کہوں کہ آپ ایک چابی لینا چاہتے ہیں، 2، 3 یا 4 یا 5، تو سمجھدار آدمی یہ کہے گا کہ 5 چابیاں مجھے دے دو. میں ایک چابی بھی مس نہیں کرنا چاہتا، ہو سکتا ہے جو 4 میں لوں تو ایک چھوڑ دوں تو وہی اصل چابی خزانے کی ہو. اسی طرح یہ شب قدر کی جو 5 طاق راتوں میں اس کو مخفی شب قدر کو رکھا گیا ہے، تو سستی بالکل نہیں کرنی چاہیے، اور خاص طور پر معتکف کو کہ وہ شب قدر ہی حاصل کر لے تو اس کے اعتکاف کا جو مقصد ہے وہ حاصل ہو جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ناظرین کرام، سیر حاصل گفتگو ہم نے کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان المبارک کی ساتوں برکتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اعتکاف کو بھی سمجھیں، روزے کو سمجھیں، روزے کی اہمیت کو سمجھیں، اور جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے اس پر عمل پیرا ہو کے اللہ تعالیٰ سے نجات کے طلبگار رہیں. چلتے چلتے اپنی عقیدتیں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کروں گا، اور پھر آپ سے اپنے پروگرام کی طرف سے اجازت چاہوں گا. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعتیں پڑھوں تو ایسا کرشمہ دکھائی دے، پڑھوں تو ایسا کرشمہ دکھائی دے، آنکھیں جو بند ہوں تو مدینہ دکھائی دے، آنکھیں جو بند ہوں تو مدینہ دکھائی دے. پڑھ جائے جس غلام پر آقا کی ایک نظر، پڑھ جائے جس غلام پر آقا کی ایک نظر، جس طرف بھی جائے وہ یکتا دکھائی دے، جس طرف بھی جائے وہ
یکتا دکھائی دے، گزرے تمام عمر میری ان کے سائے میں یا رب کسی کو جن کا نہ سایہ دکھائی دے، یا رب کسی کو جن کا نہ سایہ دکھائی دے، دیکھا ہے جس نے گنبد خضرا قریب سے، دیکھا ہے جس نے گنبد خضرا قریب سے، اس کو زمین پہ خلد کا رستہ دکھائی دے، اس کو زمین پہ خلد کا رستہ دکھائی دے، پلکوں کے جھپکنے کے تسلسل کے ساتھ ساتھ، پلکوں کے جھپکنے کے تسلسل کے ساتھ ساتھ کعبہ دکھائی دے، کبھی طیبہ دکھائی دے، کعبہ دکھائی دے، کبھی طیبہ دکھائی دے، پہنچا ہے جب سے طیبہ میں یہ سرور عظیم، پہنچا ہے جب سے طیبہ میں یہ سرور عظیم، آنکھوں سے ملتا خاک مدینہ دکھائی دے، آنکھوں سے ملتا خاک مدینہ دکھائی دے، نعتیں پڑھوں تو ایسا
جو بند ہو تو مدینہ دکھائی دے